أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد لا سيما الإمام المبين والغافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناكرهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صلوات ایام عزائے حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں اور ان ایام کی مناسبت کی بنا پر تمام اہل عزا اور اہل بلا کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں اور بالخصوص بلکہ امام کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں جو اس عزا کا حقیقی وارث اور مالک ہے۔ یہ ایام انتہائی دکھوں اور دردوں والے ایام ہیں کیونکہ یہ اول المظلوم کی شہادت کے ایام ہیں۔ یہ شب و روز یہ محرم سے کم نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے، کیونکہ یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں فقط اور فقط حسن و حسین ہی یتیم نہیں ہوئے بلکہ پوری امت یتیم ہوئی، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا انا وعلی ابوا لہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دونوں باپ ہیں۔ تو آج فقط سادات کے باپ ہی دنیا سے نہیں جا رہے بلکہ امت کے باپ جا رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پوری ملت مسلمہ مل کر ان ایام کو عزا کے طور پر مناتی۔ بہرحال یہ بھی اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے کہ کچھ ہستیوں کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کا حق ادا کر سکیں۔ بس خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں مولا کی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے جس آیہ مدیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کا آخری حصہ ہے جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے واللہ یختص برحمتہ
من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ ہے جو اپنی رحمت کے ساتھ کسی کو مختص کر دیتا ہے۔ بہت ہی اہم ترین آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، کیونکہ علی علیہ السلام کے بارے میں کوئی آیات قرآن میں کم نہیں ہے، بلکہ قرآن قصیدہ ہی علی کا ہے۔ تو ان میں سے کسی ایسی آیت کا چناؤ کرنا یہ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے۔ گزشتہ سال میں اسی منبر سے 3 مجالس پڑھ چکا ہوں کہ جو ہمارا عنوان ممکن ہے کہ کچھ ذہنوں میں محفوظ ہو، قرآن اور علی، یہ ہمارا موضوع گفتگو تھا پچھلے سال۔ اس سال تھوڑا سا کشمکش میں رہا ہوں اور 2 موضوعات اہم طور پر سوچتا رہا کہ یہاں کے حوالے سے پڑھے جائیں۔ بہرحال بالآخر ایک نتیجے پر یوں پہنچا ہوں کہ اس کو بیان کروں۔ ایک ابھی قصہ پورا کرتا ہوں اور ایک اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی سے، لیکن عنوان دونوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس پر اشرح پڑھ چکا ہوں، قرآن اور حضرت علی علیہ السلام۔ دوسرا جو پھر کبھی پر معلق کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے قرآنی نام کیا ہیں۔ بہت عظیم موضوع ہے، بہت پرلطف موضوع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی علی کا نام قرآن میں کہاں ہے، تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ علی کا ایک نام قرآن میں نہیں ہے، کئی نام قرآن میں ہے۔ تو یہ ایک پورا موضوع ہے، الحمدللہ انشاءاللہ پھر میں بہرحال اس کو بیان کبھی کروں گا۔ اور ایک موضوعات جو آپ کی خدمت میں لے کر چلنا چاہتا ہوں ان 2 مجالس کے لیے، وہ یہ ہے کہ خصائص حضرت علی علیہ السلام، یعنی حضرت علی علیہ السلام کی خصوصیات کیا ہیں۔ یہ بہت اہم ترین اپنے اعتبار سے موضوع ہے کہ بالآخر ایک موضوع ہے فضائل علی علیہ السلام، وہ الگ ہے موضوع۔ ایک ہے خصائص، خصائص جمع ہے خاصہ۔ خاصہ کہتے ہیں کہ جو شے فقط اور فقط کسی ذات کے ساتھ مختص ہو، کسی اور کے ساتھ مختص نہ ہو۔ علی علیہ السلام کے وہ فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں خصائص کے طور پر کہ جو کسی اور میں ہے ہی نہیں۔ خصائص حضرت علی علیہ السلام، یہ ہمارا 2 دن کا موضوع ہے، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے بھی خصائص کی یہاں 2 قسمیں ہیں۔ یہاں پر ابتدائی طور پر بیان کرتا ہوں، خصائص کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ خصائص امیر المومنین علیہ السلام ہیں کہ جس میں خود مولا بھی ہیں اور باقی اہل بیت علیہ السلام بھی ہیں، یعنی باقیوں کے بھی یہی خصائص ہیں اور خود امیر المومنین کے بھی وہ خاص خصائص ہیں، جیسا کہ معصوم ہونا، یہ خصائص امیر المومنین میں سے بھی ہے اور باقی ائمہ میں سے بھی ہے کہ وہ باقی ہستیاں بھی معصوم ہیں۔ لیکن کچھ خصائص ایسے ہیں کہ جو علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کے ساتھ ہیں ہی نہیں۔ توجہ فرمائیں، یعنی صرف اور صرف علی ہی میں پائے جاتے ہیں اور کسی میں ہے ہی نہیں، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم دونوں کو یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی خصوصیت ہے، آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ کسی نبی میں بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، ایسے اختصاص اور ایسے خصائص امیر المومنین کے ہیں، آپ ہی جانتے ہیں، صرف میں تو متوجہ کر رہا ہوں، یعنی امیر المومنین کے وہ خصائص جو کسی نبی اور ولی میں بھی نہیں ہے، وہ خاص صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام میں ہے۔ ان میں سے ایک خصائص میں سے ان
ان میں سے ایک یہ ہے مولود کعبہ ہونا۔ یا علی سلامت رہے، کیا محبت ہے، کیا خلوص ہے۔ یعنی یہ خصائص علی میں ہے کہ یہ کسی نبی کو بھی نصیب نہیں ہوئے۔ تو یہ خصائص، اب اس اعتبار سے موضوع کی اہمیت واضح ہو رہی ہے نا کہ ہم فضائل کے عنوان سے نہیں پڑھ رہے بلکہ خصائص حضرت علی علیہ السلام کہ جو علی میں مخصوص ہے یا صرف اور صرف اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان میں سے پہلا خاصہ بیان کرنے جا رہا ہوں، بس توجہ رہے۔ مجلس آج ذرا تھوڑی سی کسی وجہ سے بنا پر دیر شروع ہوئی ہے، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے بر وقت شروع ہوگی، تو وقت رہے گا تو میں زیادہ وقت دے سکوں گا، کیونکہ یہ ایام عزا ہے جہاں جہاں بہت سارے پروگرام بھی ہوتے، مجالس بھی ہوتی، عزاداری بھی، عبادتداری بھی، لیکن ہماری بھی خصوصیت ایک یہ ہے کہ یہی دن ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ جن میں ہم بطور خاص مولا کا ذکر خاص طریقے سے کر سکیں۔ اور کوشش یہی ہے کہ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، مجھے خندق و خیبر آتی ہے، ہم پڑھا کرتے تھے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں معارف اہل بیت کو پیش کیا جائے۔ منبر پر اس چیز کی ضرورت ہے، صاحب امامہ کو چاہیے کہ وہ معارف کو پڑھے۔ تو اب یہ ہے کہ پہلا جو آپ کے سامنے خاصہ اہل بیت اور خاصہ علی بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پہلی مخلوق ہونا۔ بس توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، یہ خاصہ علی و اہل بیت ہے، یہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے، صرف علی اور اہل بیت میں ہے کہ جو اول المخلوق ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، پوری برہ مفصل روایت ہے اور اس کا کچھ حصہ ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اپنے موضوع کے لیے، ورنہ روایت کئی صفحوں پر ہے، اور یہ کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں، مدینہ المعاجز، بہت ہی اہم ترین کتاب ہے۔ اچھا چلیں اسی جملے کی بھی وضاحت کر دوں، مدینہ المعاجز، مدینہ العلم تو جانتے ہیں نا، مولا علی کا لقب ہے۔ دیکھیے ہمارے کتابوں کے ناموں پر بھی توجہ کیا کریں، جب ایک عالم جب کوئی کتاب لکھتا ہے ایک تو اس کا دیباچہ ضرور پڑھنا چاہیے اور ایک اس کتاب کا نام ضرور پڑھنا چاہیے اور اس کے معنی کے اوپر ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ مدینہ کہتے ہیں شہر کو، مدینہ جیسے پیغمبر کا ارشاد ہے انا مدینۃ العلم والی بابھا، واضح ہے، لیکن یہاں پر کیا مدینہ العلم نہیں کہا جاتا، مدینہ المعاجز، معاجز جمع ہے معجزے کی، معاجز جمع ہے معجزے کی، یعنی کتاب لکھنے والے نے علامہ بہرانی نے اس کا نام ہی رکھا ہے معجزوں کا شہر۔ رش کرے اس کتاب کے اوپر کہ جس نے نام ہی ایسا رکھا ہے، اور ان کی تفسیر بھی ہے تفسیر برہان، اور وہ بہت فضائل کا سمندر ہے، ہر آیت کے اوپر اتنے فضائل کو بیان کیا ہے روایات کو جمع کر کے۔ بہرحال یہ کتاب ہے مدینہ المعاجز، کئی جلدوں پر ہے، ایک جلد نہیں ہے، کئی جلدیں ہیں۔ تو اس کے اندر یہ روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، سب توجہ کریں، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ، پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلقنی و خلق علی، اللہ نے مجھے خلق کیا اور علی کو خلق کیا۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کیجیے گا ایک ایک لفظ کے اوپر، یعنی اللہ نے مجھے خلق کیا اور علی کو خلق کیا۔ اب سب سے پہلے لفظ خلقت پر توجہ کر لیں۔ دیکھیے ابھی چند دن پہلے امام حسن علیہ السلام کا میلاد گزرا ہے، لیکن ہم ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے کسی کا بھی میلاد منانے سے پہلے دو چیزیں ہیں، توجہ کیجیے گا ذرا، دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے کسی کا میلاد یا ہمارے اعتبار سے برتھ ڈے جسے کہتے ہیں جشن منایا جاتا ہے کہ یہ اس
نکرہ ہے، یعنی پیدا ہونا اور بات ہے، خلق ہونا اور بات. توجہ کیجیے گا، دونوں چیزوں میں فرق ہے. خلق ہونا اور بات ہے، پیدا ہونا اور بات ہے. یہاں پر میرا معزز مجمع جو تشریف فرما ہے، ہر ایک اپنے بارے میں جانتا ہے وہ کب پیدا ہوا یا کہاں پیدا ہوا. یہ معلوم ہے الحمدللہ. ہمارے پاسپورٹ میں لکھا ہوتا ہے، شناختی کارڈ میں لکھا ہوتا ہے، اور باقی جگہوں پر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے. بس آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ تو ہمیں اپنے بارے میں معلوم ہے کہ ہم فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم کب خلق ہوئے؟ ہم خلق کب ہوئے، کیا اس کے بارے میں معلوم ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہے اپنی خلقت کی تاریخ کے بارے میں تو کھڑے ہو کر بتائیں. اور یہ ہمارا چیلنج ہے، جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے، کوئی اگر بتا سکتا ہے اپنی خلقت کے بارے میں تو اب یہاں سے سوچ لینا چاہیے. تسلسل بھی دیکھیے گا کہ اگر کوئی کہے کہ فلاں تاریخ کو میں پیدا ہوا ہوں تو خلق بھی ہوا ہوں، تو بھائی یہ تاریخ تو آپ کی پیدائش کی ہے، آپ خلق نہیں ہوئے ہیں. اگر آپ کی پیدائش یہی ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ خلق بھی اسی وقت ہوئے ہیں، تو وہ شکم مادر میں کون تھا؟ وہ شکم مادر میں کون تھا؟ اور پھر پلٹ کر کہیں گے وہ سلبے پدر میں کون تھا؟ اور پھر یہ کہا جائے گا سلبے پدر سے پہلے غذاؤں میں کون تھا؟ یقیناً آپ سمجھ رہے ہیں نا. اور پھر اس غذاؤں سے پہلے اس نباتات میں اور اس مٹی میں کون تھا؟ تو یہ پتا چلا کہ اس مٹی اور پھر یہ مٹی کب خلق ہوئی. سائنس پوری ترقی کر جائے جتنی بھی، لیکن آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ یہ مٹی کب خلق ہوئی. توجہ ہے، یہ مٹی کب خلق ہوئی. تسلسل دیر میں رہے. تسلسل کیا ہے کہ ہم کب خلق ہوئے. ہم بولتے ہیں مٹی تک، اور مٹی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب خلق ہوئی. تو یہ مٹی کا عربی میں نام کیا ہے؟ مٹی کا عربی میں نام کیا ہے؟ مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب. مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب. تو جب کوئی آج تک تراب کو نہ سمجھ سکا، ابو تراب کو کیسے سمجھیں گے؟ یعنی ابھی تک تو تراب کی تاریخ نہیں جانی جا سکی، تو پھر ابو تراب کے بارے میں کون فیصلہ کرے گا کہ وہ کب خلق ہوئے؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جس نے ان کو خلق کیا یا جو خلق ہوئے. کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا. تو آپ معصوم نے وہی پر لے کے جانا دوبارہ چاہتا ہوں. پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلقنی وخلق علیٰ، اللہ نے مجھے خلق کیا اور علی کو خلق کیا. لیکن اب یہ بتائیے گا، توجہ کیجیے گا کہ کس سے خلق کیا. اگر آج یہ میں پیغام پہنچا سکا تو یہی آج کی مجلس کا بہترین پیغام ہے. وہ کیا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں یہی سوال ہوتا ہے کہ یہ خلق ہوا کس سے خلق ہوا. مثلا انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم 4 عناصر سے خلق ہوئے. مثلا بہت بڑے فلاسفر ہیں، ارسطو گزرے ہیں، انہوں نے لکھا کہ 4 چیزوں کا مرکب ہے انسان: آگ، پانی، مٹی، ہوا. توجہ کیجیے گا نوجوان ذرا خصوصیت کے ساتھ. یہ ہے کہ آگ، پانی، مٹی، ہوا سے انسان خلق ہوا ہے. لیکن اللہ نے سجدہ کرنے کو دل چاہتا ہے. لیکن کیا خوب ہے کہ دنیا کائنات یہ خلق ہوئی ہے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے. لیکن اللہ نے کیا تخیل ہے، آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے. توجہ نہیں. ہم شیعہ نے حیدر کرار کیسے خلق ہوئے؟ کس سے خلق ہوئے؟ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے. ہم سب خلق ہوئے ہیں فاطمہ زہرا کی دعا سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم جناب سیدہ کی دعا سے خلق ہوئے ہیں. یہ قوم جناب سیدہ کی دعا سے خلق ہوئی ہے کہ جب پیغمبر سے پوچھا شہزادی کونین نے کہ اے بابا جان میرے حسین کو روئے گا، تو کہا
بہرحال آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اب یہ ہے کہ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں میں اور علی خلق ہوئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس شے سے خلق ہوئے. اللہ، اسی میں وہی میں انسان چلا جائے. اللہ اکبر. میں کس طرح سے اپنے ان الفاظ کو پہنچاؤں؟ یہی تو معارف ہے. منبر کا موضوع بھی یہی ہونا چاہیے، یہی منبر کی ضرورت ہے. اگر کائنات میں اگر ہم اہل بیت کو اسی طرح سے متعارف کروائیں گے تو دنیا کے تقابل خود ہی ختم ہو جائیں گے. یہ جو تقابل کیے جاتے ہیں فلاں فلاں کے ساتھ، یہ نہیں، یہی معارف پہنچا دیے جائیں. پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلقنی وخلق علیٰ بنور عظمتہ. اللہ نے مجھے اور علی کو خلق کیا ہے اپنے نور عظمت سے. اللہ بھائی جب کچھ تھا ہی نہیں تو پھر کس سے خلق ہوتا؟ اس ذات کے نور عظمت سے اللہ نے انہیں خلق کیا. یہ ہے میٹیریل اہل بیت. کیا ہے کہ ہمیں اس سے خلق کیا گیا ہے. ہر چیز کا پوچھا جاتا ہے جی میٹیریل کیا ہے، کس شے سے خلق کیا گیا ہے، کس شے سے یہ شے بنی ہے؟ تو یہ ہے کہ نور عظمت ہی. اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کب خلق کیا؟ توجہ فرمائیں، یعنی کب خلق کیا یہ دوسرا سوال ہے. پہلا سوال واضح ہو گیا، کس سے خلق کیا گیا ہے؟ نور عظمت سے. اب نور عظمت کیا ہے وہ پھر ایک الگ موضوع ہے، یا پھر فضائل کا اور انتہائی الگ موضوع ہے، پرتر اور بہترین موضوع ہے. اور اس حوالے سے یہ ہے کہ اب اس کے بعد والے الفاظ کو بتائیں. قبل ان یخلق خلقا بألف عام، اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے نوری 2000 سال پہلے. اللہ اکبر. یعنی مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے. دوبارہ دونوں کو دہراؤں. قبل ان یخلق خلقا بألف عام، یعنی اللہ نے خلق کو خلق کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے خلق کیا. اب 2000 سال پہلے کتنا ہے ذرا توجہ آپ سب کے ساتھ. یعنی 2000 سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ جیسے دنیا کے 2000 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں آئے ہوئے تقریباً 2022 سال ہوئے ہیں، تو کیا یہ بھی کیا اسی طرح کے 2000 ہیں؟ جی یہ کب وجود میں آئے؟ یہ چاند اور سورج سے آئے ہیں. سورج نے اپنی گردش یعنی جو مشہور قول کی بنا پر، ورنہ کہا جاتا ہے سائنس کہتی ہے زمین گردش کرتی ہے، بہرحال وہ سارے مسائل آپ لے جائیں. لیکن یہ حرکات افلاک سے یہ وجود میں آئے ہیں شب و روز، دن بھی اور رات بھی. اور دن اور رات وجود میں آئے ہیں سورج اور چاند کی وجہ سے، جس کی وجہ سے یہ دن اور رات بنے. دن اور رات سے پھر مہینے اور پھر سال پھر صدیاں بنی ہیں. لیکن اے عزیزو، جب یہ چاند بھی نہیں تھا، سورج بھی نہیں تھا، یہ فلک بھی نہیں تھا، یہ سیارے بھی نہیں تھے، یہ زمین کا فرش بھی نہیں تھا، آسمانی شامیانہ بھی نہیں تھا، دریاؤں میں روانی بھی نہیں تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ بھی نہیں تھی. جب کچھ تھا ہی نہیں تو پھر یہ 2000 سال کیسے گزرے؟ اگر اس کو ذرا سمجھ لیا جائے تو پھر معرفت سمجھ میں آئے گی کہ اہل بیت کتنی عظیم ہستیوں کا نام ہے. تو وہ 2000 سال اس دنیا کے نہیں تھے، بلکہ وہ نوری 2 سال. نوری 2 سال. اب نوری 2000 سال، 2000 سال نوری. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے، سائنس کا دور چل رہا ہے. اب نور کی رفتار کیا ہے؟ نور کی رفتار کیا ہے؟ کہا جاتا ہے مثلا 1 سیکنڈ میں 4 لاکھ کلومیٹر کے اوپر ہے رفتار نور کی. یہ کون سا نور ہے؟ یہ نور یہ مادی نور، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے لائٹ والا، یہ والا نور یا سورج کا نور، یہ جتنے بھی مادی نور ہے اس کی رفتار کو سائنس نے بیان کیا ہے کہ 4 لاکھ پر سیکنڈ سے زیادہ کی رفتار ہے. یہ اس نور کی رفتار ہے جو کہ مادی ہے. تو اب یہ مادی نور کی جب اتنی رفتار ہے، نور مانوی کی کتنی رفتار ہوگی؟ اور اس نور عظمت خدا کی کتنی رفتار ہوگی؟
اب یہی وجہ ہے کہ اس نور کو سمجھنے کے لیے توجہ چاہتا ہوں اے عزیزو، ایک جھلک ہمیں اس دنیا میں بھی نظر آئی ہے کہ وہ نوری سال کیسا نوری سال ہوگا، وہ رفتار کیسی نوری ہوگی، اور پھر اسی حساب سے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جائیے قرآن میں دیکھیے کہ شب معراج، شب معراج میں ہمیں یہ برق رفتار نظر آتی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ ادھر سے کنڈی ہلتی رہی، پانی بہتا رہا، بستر گرم رہا، پیغمبر گئے بھی اور واپس بھی آ گئے، اور ادھر ہر چیز کا ملاحظہ میں پچھلے سال پڑھ چکا ہوں، میں اس پر نہیں رکوں گا، الحمدللہ اتنا حافظہ ساتھ دے رہا ہے کہ جو ہم نے پچھلے سال پڑھا ہے اس کو نہیں چاہتا دہراؤ، ورنہ یہ کہ پچھلے سال ہم نے اس چیز کو بیان کیا تھا معراج نبی فضائل علی، اس میں ہم نے تمام افراد کو بیان کیا، پھر حجابات کو اتنا میں سے دہرا رہا تاکہ ریپیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ وہ ایک الگ موضوع، لیکن یہ ہے کہ انتہائی ادھر وقت گزرا ہے، لیکن برق رفتار نور الہی کی یہ تھی کہ اتنی جلدی چلے بھی گئے اور آ بھی گئے، تو یہ ہے اس دنیا میں ایک جھلک، تو بس اللہ نے جس نور کو خلق کیا اپنی عظمت کے ذریعے سے، پھر یہ ہے کہ مخلوق سے 2000 سال پہلے خلق کیا، اور ادھر سے اس کی رفتار بھی معین کر کے کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کی رفتار کیا تھی، بس یہ ہے کہ یہ وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا گزرتا، بس میں جلدی سے اپنے سفر کو طے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ورنہ یہاں پر پھر مراحل ہے کہ ہم کس حجاب میں کتنا عرصہ رہے، کبھی تسبیح کرتے رہے، کبھی قدوس کہتے رہے، کبھی ایک حجاب میں، کبھی دوسرے حجاب میں، ان حجابات سے ہوتے ہوئے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، تو عزیزان محترم اب یہاں پر یہ ہے کہ اب اگر امت مسلمان صرف ان کی تخلیق پر توجہ فرما لے تو یہ باتیں واضح اور روشن ہو جائیں گی، پھر دنیا کے ساتھ کسی عام آدمی تو عام بلکہ کسی نبی کے ساتھ بھی مقایسہ نہیں کیا، کسی نبی کے ساتھ بھی، کیونکہ نبی کی خدمت کی بھی سب کی سب ان کے بعد ہوئی۔ اب اسی جملہ اگر توجہ کیجیے، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ روایت مفصل ہے، اگر کہیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا، لیکن وقت نہیں ہے، اب اسی روایت کے آگے والے جملے بیان کرنا چاہتا ہوں، ورنہ پھر یہ ہے کہ بیان اگر کیا جائے اس کے لیے کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ ایک اشارہ چاہیے ہوگا کہ جو اس چیز کو بیان کیا جائے کہ پھر پیغمبر کے نور سے کیا خلق ہوا اللہ، پھر علی علیہ السلام کی میں پڑھوں گا، پھر علی کے نور سے کیا خلق ہوا، پھر جناب فاطمہ الزہرا کے نور سے کیا خلق ہوا، امام حسن کے نور سے کیا خلق ہوا، اور امام حسین کے نور سے کیا خلق ہوا، یہ سب کا سب روایت کے اندر موجود ہے، لیکن آپ نے موضوع کے مطابق رہنا چاہتا ہوں کیونکہ خصائص علی علیہ السلام پڑھ رہا ہوں، خصائص علی میں سے ایک خصوصیت خاص میرے مولا کے ساتھ وہ یہ ہے کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں فتح کا نورا علی کے، تھکے ہیں تو بس کریں، وہ جو ہے میں تو ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہوں، فرمایا فتح کا نورا علی، اللہ نے علی کے نور کو شکافتہ کیا، کاش اس جملے پر بھی پوری توجہ سے میں آپ کی خدمت میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کس شے کو اللہ نے ان کے نور سے کے ساتھ خلق فرمایا، فرمایا فتح کا نورا علی، علی کے نور کو شکافتہ کیا، فخلق منہ العرش والکرسی، اللہ نے علی کے نور سے عرش کو خلق کیا، کرسی کو خلق کیا، اللہ محمد والے محمد بلند تر سلام
یعنی اب اگر سمجھا جائے یہ تخت و کرسی یہ دنیا کی نہیں ہے جہاں پر تم کسی کو بٹھا دو کسی کو اٹھا دو، یہ تمہارے اختیار میں دنیا کے اقتدار ہے، یہ دنیا کا اقتدار نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کا اقتدار ہے۔ جہاں پر کرسی ہے، جہاں پر عرش ہے، اب عرش کسے کہا جاتا ہے، کرسی کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے معارف عزیزو، ہم یہ کہتے ہیں صاحبان امامہ کو معارف پڑھنا چاہیے۔ خندق و خیبر خطیبوں کے نام موضوع ہے، خندق و خیبر وہ بھی پڑھنے چاہیے۔ علامہ طالب صاحب ایک جملہ کہتے تھے، کہا کہ جب سے ہمارے منبر سے خندق و خیبر ختم ہوتا جا رہا ہے، ماؤں نے بہادر بچے پیدا کرنے چھوڑ۔ یہ موضوع بھی منبر کا ہی ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں وہاں کی بات تو وہاں کی، کوئی اس جگہ پر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ خیبر ہو، چاہے وہ خندق ہو، چاہے وہ بدر و حنین، کوئی بھی جنگ ہو، تو بہرحال وہیں پر آپ جہاں پر پرواز میں وہیں پر آپ چلتے ہیں۔ یہ ہے کہ معارف کے اعتبار سے یہ حدیث کے جملے ہیں، میں نے اب تک اپنی طرف سے کوئی استدلال نہیں کیا، کوئی استنباط کیا ہی نہیں ہے، روایت ہی روایت ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهُ الْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ، عرش اور کرسی سے خلق کو خلق کیا، پھر فرمایا وَالْعَلِيُّ أَفْضَلُ مِنَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ، کرسی اور عرش سے علی افضل ہے۔ اب اس پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ جو جس سے خلق ہوئی ہو، یعنی جس کے وسیلے سے خلق ہوئی ہو، جس کے نور سے خلق ہوئی ہو، وہ تو یقیناً افضل ہوگا نا۔ تو یہ تو پیغمبر نے بھی ارشاد فرما دیا، بس اسی جملے کے اوپر تھوڑی سی توجہ اور فرما لیں کہ یہ عرش کیا ہے اور کرسی کیا ہے۔ یہ ہے کہ اگر آپ تفسیر جا کر انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیے گا کہیں آیت الکرسی کی تفسیر کیا ہے تب سمجھ میں آئے گا، لیکن صرف اور صرف اتنا ہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عرش کہتے ہیں عربی میں تخت کو، تخت جیسے یہ تخت ہے یہ، لیکن یہاں پر یہ مراد کسی اور معنی میں تخت و تاج جیسے استعمال ہو، یعنی جہاں پر کسی حکومت کے آرڈر کو بیان کیا جائے اسے عرش کہا جاتا ہے، اور کرسی اس مقام کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی ذات بیٹھ کر اپنے حکم کو صادر کرے۔ یعنی تخت اور عرش اسی حوالے سے اگر توجہ کر دیجیے گا، اب یہاں پر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ان چیزوں کو اللہ نے خلق کیا ہے، یعنی عرش کو اور کرسی کو خلق کیا ہے نور علی سے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ دنیا کے اندر اقتدار کے طور پر اللہ کی جو قدرت کی جتنی بھی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، وہ چاہے لوح ہو، چاہے وہ قلم ہو، چاہے وہ کرسی ہو، چاہے وہ عرش ہو، یہ سارے کا سارا جہاں سے صادر ہو رہا ہے، اس صادر ہونے والی جگہ سے پہلے اللہ نے علی علیہ السلام کو خلق کر کے یہ دنیا والوں کو بتا دیا، اگر تم میرا مقام قدرت دیکھنا چاہتے ہو تو علی کی ذات کو دیکھو۔
اتنا ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ تو علی کی قدرت کا مقام ہے کہ جس کے نور سے عرش بھی خلق ہو رہا ہے، تخت بھی خلق ہو رہا ہے. ہاں عزیزو، یہ وہ ہستیاں تھی جو اس مقام میں تھی. انہوں نے وہ مقام چھوڑا، ہماری خاطر اس دنیا میں آ گئے. دیکھنا زیادہ یہ رونے اور رلانے کے دن ہیں. رلاتی یہی بات ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے انہیں فضائل کہتے ہیں، اور جو امت نے دیا ہے انہیں مسائل کہتے ہیں. اجرکم علی اللہ. ابھی جس میں مولا کے وہ بے انتہا فضائل سن رہے تھے نا، رونے کی یہی بات ہے. کسی کے فضائل کا مظلوم واقع ہونا اور بات ہے، اور کسی فضائل بعظمت ہستی کا مظلوم واقع ہونا اور بات ہے. اجرکم علی اللہ. اور آپ کا پرسہ فرمائے چلو سنت رسول ہے، اگر کوئی زخمی ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جاتی ہے. سنا ہے آج صبح سے میرا مولا زخمی ہو گیا ہے. اجرکم علی اللہ. ذرا پرسہ سے میرے مولا زیادہ دن کے مہمان نہیں ہے. لیکن حضرت جو سننا چاہتے ہو ان دو راتوں کی قدر و منزلت کیا ہے ہم سے نہ پوچھو. کوئی حسن و حسین سے پوچھے، کوئی ام کلثوم سے پوچھے، کوئی ام فروا سے پوچھے. ہاں عزیزو، اتنا مظلوم ہے میرا مولا. حضرت میرے مولا کی بہت ساری مظلومیت ہے، لیکن ایک مظلومیت یہ ہے میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں اور میرے لیے بہت تازہ دم ہو جاتی ہے. بس عزادارو یہی کوفہ تھا کہ میرے مولا مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا. جو ہی مسجد میں داخل ہوا میرے مولا دیکھ کر اسے رونے لگے. مالک اشتر آگے بڑھا، کہا یا امیر المومنین، میں چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں آپ اس شخص کو جب بھی دیکھتے ہیں آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ زیادہ روز سنو گے. میرے مولا نے فرمایا یرید حیاتہ یرید قتلی. میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، یہ میری موت چاہتا ہے. پوچھا گیا مولا کیا آپ موت سے ڈر رہے ہیں؟ آپ تو اتنے بہادر ہیں، آپ تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہنے والے ہیں، کیا موت سے ڈر رہے ہیں؟ لیکن میرے مولا نے وہ درد بھرا جملہ کہا ہے. عزادارو ہمارے تڑپنے کے لیے یہی جملہ کافی ہے. میرے مولا نے رو کر فرمایا ان بنادی فی الغربت و یوم العید قریب. میرے بچیاں پردیس میں ہیں اور عید کا دن بھی قریب ہے. جو پردیس میں عیدیں کرتے ہیں نا ان کو اندازہ ہے. اجرکم علی اللہ. بس عزادارو آ گیا آج کا دن. آج میرا مولا صبح کی اذان کے بعد ایک مرتبہ گلدستہ اذان پر جب آیا ہے آواز اللہ اکبر، یہ آواز عزادارو سنو گے، یہ آواز کوفے کی درو دیوار میں گونجنے لگی. ایک دفعہ شہزادی حسین ابو کلثوم نے کہا بھیا آج کوئی عجیب سی اذان لگ رہی ہے، آج عجیب سی اذان ہے. لیکن میں کہوں گا آپ کے توسط سے اے کوفہ والو آج علی کی آخری اذان سن لو، آج علی کی آخری اذان سن لو. لیکن عزادارو آپ نے یہ علی کی اذان کوفے کی، لیکن ایک اذان اور یاد دلاؤ، محرم کی یاد دلاؤ. محرم میں بھی ایک علی اکبر نے اذان کہی تھی. وہ کون سی اذان تھی؟ وہ صبح عاشور کی اذان جس کو سغرا نے مدینے میں سنا تھا. اجرکم علی اللہ. بس عزادارو میں نے مختصر کر دیا. میرا مولا زخمی ہو گیا، زخمی ہو تو ہوا. اب مسجد کی طرف مسجد سے چلے ہیں گھر کی طرف. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. لیکن جو ہی عزادارو مسجد سے گھر آپ نے اگر زیارت پر گئے ہیں تو میرے مولا کا گھر بہت قریب ہی گھر ہے مسجد کوفہ سے. جب ابھی قریب پہنچے تھے ایک مرتبہ میرے مولا علی نے فرمایا اے حسن و حسین ذرا میرے ان چاہنے والوں کو کہہ دو واپس پلٹ جائے. میرے چاہنے والوں کو کہہ دو یہ واپس پلٹ جائے. کہا بابا جان کیوں؟
आऊंगी और ये कह रही होंगी, वाह हिजाबा, हाय हमारा पर्दा, हाय हमारा पर्दा। वसय्यअलमु लज़ीना ज़लमू मय्याहुम कल यंकलिबू अला अनफुसिहिम अला कौमिन ज़ालिमीन।